السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کی زندگی اور وراثت کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جن کا اثر صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں رہا بلکہ ان کی وفات کے بعد وہ علم، قیادت اور روحانیت کا آپ کہہ سکتے ہیں مینار بن گئی۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی۔ اور ہماری گفتگو کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ روایتی طور پر ان کی پیدائش یا شادی سے نہیں ہے، بلکہ اس لمحے سے ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ جی، کیونکہ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا ایک باب تو ختم ہوا، لیکن ایک بالکل نئی اور شاید اس سے بھی زیادہ بڑی ذمہ داری کا آغاز ہوا۔ اور وہ ذمہ داری یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ان کے اپنے حجرے میں ہوئی۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی جگہ جو آپ کا گھر ہو، آپ کی ذاتی جگہ، وہ اب دنیا کے سب سے مقدس انسان کی آخری آرامگاہ بھی ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک جذباتی بوجھ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑی روحانی امانت تھی۔ اور اسی امانت سے جڑا ایک خواب بھی ہے جو انہوں نے دیکھا تھا۔ جی ہاں، انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے حجرے میں 3 چاند اترے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں یاد دلایا کہ ان میں سے پہلا اور سب سے روشن چاند خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ بالکل، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے تقریباً 50 سال تک انہوں نے اپنی زندگی اسی ایک کمرے میں گزاری جہاں ہر لمحہ ان کی یادیں تازہ رہتی تھیں۔ تو جب وہ ہزاروں احادیث بیان کر رہی ہوتی تھیں، وہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر ہی کر رہی ہوتی تھیں۔ مطلب یہ صرف تاریخ بیان کرنا نہیں تھا، یہ اس تاریخ کے ساتھ جینا تھا۔ اور پھر دوسرا چاند بھی وہیں اترا، ان کے والد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے بھی ٹھیک 63 سال کی عمر میں پیر کے دن ہی وفات پائی، بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ اور ان کی آخری خواہش بھی یہی تھی کہ انہیں اپنے محبوب ترین ساتھی کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، تیسرے چاند کی آمد ابھی باقی تھی۔ جی، اور یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کردار کی عظمت کھل کر سامنے آتی ہے۔ جب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ شدید زخمی تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ایک پیغام دے کر بھیجا۔ یہ پیغام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے تھا۔ جی، اور اس میں اجازت طلب کی گئی تھی کہ کیا عمر کو اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت مل سکتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی نازک درخواست تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ تیسری جگہ اپنے لیے رکھی تھی۔ یہ ان کا حق تھا، ان کی خواہش تھی۔ اور ان کا جواب تاریخ میں رقم ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں۔ یہ صرف ایک جگرہ دینے کا فیصلہ نہیں تھا، یہ ایثار کا وہ عملی مظاہرہ تھا جس کی مثال ملنا واقعی مشکل ہے۔ انہوں نے اپنی ذاتی خواہش کو امت کی اجتماعی خواہش اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقام کے لیے قربان کر دیا۔ اس ایک فیصلے نے نہ صرف ان کی سخاوت بلکہ ان کی سیاسی اور سماجی ذہانت کو بھی ظاہر کیا۔ لیکن اس واقعے کا ایک اور پہلو بھی ہے جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور وہ ہے ان کی حیا سے متعلق۔ یہ ایک حیران کن پہلو ہے۔ جب تک حجرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مدفون تھے، وہ اسے اپنا گھر سمجھتی تھیں۔ لیکن جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں دفن ہوئے، جو ان کے لیے غیر محرم تھے، انہوں نے اس حجرے میں کبھی بھی مکمل پردے کے بغیر قدم نہیں رکھا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک وفات پا چکے شخص کے احترام میں پردہ کر رہی ہیں۔ یہ حیا اور احترام کا وہ معیار ہے جو آج تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ بالکل، اور یہی کردار کی پختگی ان کے علمی مقام کی بنیاد بنی۔ وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ نہیں تھیں، وہ امت کی سب سے بڑی معلمہ تھیں، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ جی، بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جب کسی حدیث یا فقہی مسئلے میں الجھ جاتے تھے تو وہ رہنمائی کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہی آتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ہے اس بارے میں۔ جی، ان کا قول مشہور ہے کہ ہمیں جب بھی کسی حدیث میں کوئی مشکل پیش آئی، ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اور ان کے پاس اس کا علم ضرور پایا۔ ان کی علمی برتری کی وجہ صرف ان کی یادداشت نہیں تھی، بلکہ ان کا تنقیدی اور تحقیقی ذہن تھا۔
وہ صرف بات سن کر آگے نہیں بڑھا دیتی تھیں۔ بالکل، وہ اس کی گہرائی میں اترتی تھیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں اور کیسے کے سوالات بہت پوچھتی تھیں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ نکتہ بہت دلچسپ ہے کہ ان کا سیکھنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ ایک بہترین مثال قیامت کے حساب کتاب کے بارے میں ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ مومنین کا حساب آسان ہوگا۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ جس سے بھی حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اچھا، تو ظاہری طور پر ان دونوں باتوں میں تضاد لگتا ہے۔ جی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً یہ سوال اٹھایا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ قرآن میں جس آسان حساب کا ذکر ہے وہ صرف اعمال کا سامنے پیش کیا جانا ہے، اور حدیث میں جس حساب کا ذکر ہے وہ جرا یا پوچھ گچھ ہے۔ اگر اللہ نے کسی سے پوچھ گچھ شروع کر دی تو پھر بچنا ناممکن ہے۔ تو ان کے ایک سوال نے قیامت کے ایک اہم تصور کو پوری امت کے لیے واضح کر دیا۔ یہ تو ہوئی دینی علوم کی بات، لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں طب یعنی میڈیسن پر بھی گہری مہارت حاصل تھی۔ یہ علم ان تک کیسے پہنچا؟ یہ ان کے عملی علم حاصل کرنے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان کے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی سوال حیرانی سے پوچھا تھا کہ آپ نے شاعری اور تاریخ تو اپنے والد سے سیکھی، لیکن آپ طب کی ماہر کیسے بن گئیں؟ اور ان کا جواب ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیمار تھے تو عرب کے کونے کونے سے وفود اور طبیب آپ کی عیادت کے لیے آتے تھے۔ تو وہ ان کی باتیں سنتی تھیں؟ جی، میں ان کی گفتگو اور ان کے تجویز کردہ علاج کو غور سے سنتی اور یاد کر لیتی تھی تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتر سے بہتر علاج کر سکوں۔ یعنی یہ کوئی رسمی تعلیم نہیں تھی، یہ محبت اور ضرورت سے پیدا ہونے والا علم تھا۔ بالکل، اور یہ اس خیال کو بھی چیلنج کرتا ہے کہ مذہبی شخصیات دنیاوی علوم سے دور رہتی ہیں۔ ان کا گھر صرف عبادت گاہ نہیں تھا بلکہ ایک علمی مرکز تھا جہاں یتیم بچیوں کو صرف پناہ نہیں دی جاتی تھی بلکہ انہیں لکھنا، پڑھنا، ادب اور ضروری ہنر سکھائے جاتے تھے تاکہ وہ معاشرے کا ایک فعال اور باعزت حصہ بن سکیں۔ بالکل، یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ ان کا عوامی کردار بحیثیت ایک معلمہ ان کی ذاتی زندگی سے کس قدر جڑا ہوا تھا۔ آپ سوچیں گے کہ اتنی بڑی عالمہ اور بااثر شخصیت شاید بہت آرام دہ زندگی گزارتی ہوں گی۔ لیکن جو روایت ملتی ہیں وہ ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتی ہیں۔ تضاد حیران کن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 50 سال تک وہ زندہ رہیں، اور اس دوران اسلامی ریاست بہت وسیع اور خوشحال ہو چکی تھی۔ تو ان کے پاس تحائف اور مال کی کوئی کمی نہیں تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی اسی سادگی اور فکر میں گزاری جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھی تھی۔ اس سے جڑا ایک واقعہ جو دل کو چھو لیتا ہے کہ وہ جب کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھاتی تو رونے لگتی تھیں۔ جی، ان سے جب پوچھا جاتا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں تو وہ فرماتی، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے جب انہوں نے پوری زندگی کبھی ایک دن میں 2 وقت پیٹ بھر کر گوشت اور روٹی نہیں کھائی۔ وہ اپنے لیے آسائش کا انتخاب نہیں کر سکتی تھیں، جبکہ ان کے ذہن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی کا نقشہ تھا۔ اور یہ صرف ان کی اپنی ذات تک محدود نہیں تھا، جو کچھ ان کے پاس آتا وہ اسے فوراً دوسروں تک پہنچا دیتی۔ ان کی سخاوت کے قصے تو بے شمار ہیں۔ وہ 1,00,000 درہم والا واقعہ؟ جی، ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم کا تحفہ بھیجا۔ اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روزے سے تھیں، اور انہوں نے شام ہونے سے پہلے وہ ساری رقم مدینہ کے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ جی، اور پھر جب افطار کا وقت آیا تو ان کی خادمہ نے ان سے کہا، اے ام المومنین، اگر آپ اس رقم میں سے 1 درہم بھی بچا لیتی تو آج ہم گوشت خرید کر افطار کر سکتے تھے۔ یہ سن کر انہوں نے صرف اتنا کہا، اگر تم مجھے پہلے یاد دلا دیتی تو میں ایسا کر لیتی۔ اس واقعے میں ایک اور گہرا نکتہ ہے۔ جب وہ کسی کو صدقہ یا تحفہ بھیجتیں تو اپنے قاصد سے کہتیں کہ جب وہ شخص تحفہ وصول کرے تو یہ دیکھنا کہ وہ بدلے میں کیا دعا دیتا ہے۔ اچھا، ایسا کیوں کرتی تھیں؟ یہ تو بہت غیر معمولی بات ہے۔ قاصد واپس آ کر بتاتا کہ اس نے فلاں دعا دی ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود بھی اس شخص کے لیے وہی دعا کرتیں۔ وہ ایسا اس لیے کرتی تھیں تاکہ ان کے صدقے کا اجر خالص اللہ کے لیے باقی رہے۔ مطلب وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے دیے گئے مال کا بدلہ اس شخص کی دعا کی صورت میں دنیا میں ہی مل جائے۔ بالکل،
وہ اس دعا کا جواب خود ویسی ہی دعا دے کر برابر کر دیتی تھیں، تاکہ ان کا عمل قرآن کی اس آیت کی تفسیر بن جائے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ سبحان اللہ، ہم نے ان کی قربانی، علم اور زہد و تقوی کی بات کی، لیکن ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی ہے جو انہیں ہمارے لیے اور بھی زیادہ قابل قدر بناتا ہے، اور وہ ہے ان کا انسانی پہلو۔ جی، وہ غلطیوں اور جذباتی رد عمل سے مبرا نہیں تھیں، اور یہی چیز ان کی عظمت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ اس کی سب سے واضح مثال ان کے اور ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے درمیان پیش آنے والا واقعہ ہے۔ وہ عبداللہ سے اپنی اولاد کی طرح محبت کرتی تھیں۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی خالہ کی اس بے مثال سخاوت کو دیکھ کر شاید فکرمندی میں لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ اگر انہوں نے اسی طرح مال تقسیم کرنا جاری رکھا تو مجھے ان کا ہاتھ روکنا پڑے گا۔ یعنی ان کے مالی معاملات اپنے ہاتھ میں لینے پڑیں گے۔ جی، یہ بات جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک پہنچی تو انہیں شدید صدمہ ہوا۔ انہیں یہ بات اتنی بری لگی کہ انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ عبداللہ سے زندگی بھر بات نہیں کریں گی۔ رکیے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ اپنے سب سے پیارے بھانجے سے کبھی بات نہیں کریں گی؟ یہ تو بہت شدید رد عمل لگتا ہے۔ بالکل، یہ محبت کی شدت تھی کہ اتنی سی بات پر اتنا گہرا زخم لگا۔ لیکن اس کہانی کا اصل سبق اس کے بعد ہے، جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے اور بڑے بزرگ صحابہ کی سفارش سے معافی مانگنے پہنچے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رو پڑی اور انہیں معاف کر دیا؟ جی، لیکن قسم کا کیا ہوا جو انہوں نے کھائی تھی؟ یہی تو ان کے تقوی کا امتحان تھا۔ انہوں نے معاف تو کر دیا، لیکن اللہ کے نام پر کھائی گئی قسم کو توڑنے کے کفارے میں انہوں نے 1 یا 2 نہیں بلکہ 40 سے زیادہ غلام آزاد کیے۔ 40 غلام آزاد کیے صرف ایک قسم توڑنے کے کفارے میں؟ جی، اور معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد بھی جب کبھی انہیں اپنی یہ قسم یاد آتی تو وہ اتنا روتی تھیں کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا، اس خوف سے کہ انہوں نے اللہ کے نام پر ایک ایسی قسم کھائی تھی۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ تقوی کا مطلب فرشتہ بن جانا نہیں، بلکہ اپنی انسانی غلطی کا احساس ہونے پر اس کی تلافی اس پیمانے پر کرنا ہے جو اللہ کے شایان شان ہو۔ بالکل۔ ان کی پوری زندگی ہی ایک سبق ہے، یہاں تک کہ ان کے آخری لمحات بھی۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے ملنے کی اجازت چاہی۔ پہلی تو انہوں نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا، مجھے ابن عباس کی ضرورت نہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ آ کر میری تعریف کریں گے اور میں اس حالت میں اپنی تعریف نہیں سننا چاہتی۔ یہ ان کی عاجزی کی انتہا تھی۔ وہ دنیا سے اس حال میں جانا چاہتی تھیں کہ ان کا معاملہ صرف اللہ کے ساتھ ہو۔ لیکن جب لوگوں نے اصرار کیا تو انہوں نے اجازت دے دی، اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وہ تاریخی کلمات کہے جو ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہیں۔ انہوں نے کہا، اے ام المومنین، آپ کو بشارت ہو، آپ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبوب لوگوں سے ملاقات کے درمیان بس اتنا فاصلہ ہے کہ آپ کی روح آپ کے جسم سے جدا ہو جائے۔ جی، اور انہوں نے انہیں 3 باتیں یاد دلائیں۔ پہلی کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پاکیزہ چیزوں سے ہی محبت کرتے تھے۔ دوسری کہ آپ کا ہار ایک سفر میں گم ہوا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے امت کے لیے تیمم کا حکم نازل فرمایا۔ اور تیسری اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی پاک دامانی کی گواہی کسی انسان نے نہیں بلکہ خود اللہ نے آسمان سے قرآن میں نازل کی، اور وہ آیات قیامت تک ہر مسجد اور ہر گھر میں تلاوت کی جاتی رہیں گی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت سکون اور اطمینان حاصل ہوا۔ تو ان تمام واقعات اور پہلوؤں کو سامنے رکھیں تو ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ صرف ایک عظیم شخصیت کی اہلیہ نہیں تھیں، بلکہ وہ خود اپنی ذات میں ایک ادارہ تھیں، ایک معلمہ، ایک فقیہ، سخاوت اور تقوی کا پیکر، اور ایک ایسی رہنما جن کی میراث آج بھی امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کی زندگی یہ سکھاتی ہے کہ کس طرح ایک گہرے ذاتی غم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو پوری امت کے لیے
علم کے ایک نہ ختم ہونے والے ذریعے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک انسان اپنے سب سے بڑے نقصان کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک عظیم ورثے میں کیسے بدل سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔